بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق تمام افواہیں غلط ثابت۔ بانی سے بہن عظمیٰ خان کی ملاقات کرا دی گئی۔ میڈیا سے گفتگو۔ عظمیٰ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی مکمل صحت یاب ہیں، انہیں مسلسل قید تنہائی میں رکھا گیا، ذہنی اذیت دی جا رہی ہے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ بانی سے بہن کی ملاقات پر خوشی ہے، اگر یہ پہلے ہو جاتا تو یہ حالات نہ ہوتے، بچوں سے بھی بات کرائی جائے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ترک وزیر توانائی کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور توانائی کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور ترکی کا توانائی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے اور اسٹریٹجک شراکت داری بڑھانے پر بھی گفتگو ہوئی۔ دونوں ممالک کا خطے کے استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ ترک وزیر نے توانائی کے شعبے میں تعاون مزید بڑھانے کی خواہش ظاہر کی۔ فیلڈ مارشل کا پاکستان کے لیے ترکی کی مستقل حمایت پر اظہار تشکر۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اقلیتوں سے متعلق بل کثرت رائے سے منظور۔ وفاقی وزیر قانون نے بل پیش کیا، اپوزیشن کا شدید احتجاج، اسپیکر ڈائس کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے بازی، بل کی کاپیاں پھاڑ دیں، ایوان سے واک آؤٹ۔ اپوزیشن کے مطالبے پر شق 35 کو بل سے حذف کر دیا گیا۔ جے یو آئی نے ترامیم دینے کے باوجود بل کی مخالفت کی۔ پیپلز پارٹی کے قادر پٹیل ووٹنگ کے دوران ایوان سے باہر چلے گئے۔ سینیٹر عبدالقادر اور ایمل ولی خان کی بھی بل کی مخالفت۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارق نے کہا، اقلیتی برادری بھی اتنی ہی محب وطن ہے جتنے ہم ہیں، ہم نے اقلیتوں کو تحفظ دینا ہے، ہماری جانیں بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر قربان ہوں۔ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اقلیتوں کے حقوق کا بل ہے، قیدی نمبر 804 کو کچھ نہیں ہوگا۔ اسلام کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے آرٹیکل 8 بہت واضح ہے، اس قانون کو دیگر قوانین پر برتری حاصل ہو جائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ اقلیتی برادری کا معاملہ بہت سنجیدہ ہے، ملک، قوم اور پارلیمان ایسی قانون سازی کی متحمل نہیں ہو سکتی، ایسی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے جس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ آئین کے تحت پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ایسی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کا قانون کیوں لایا جاتا ہے جس سے کوئی فائدہ اٹھائے؟ ہم قانون کے اوپر کیوں قانون بنانا چاہتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کا ایوان میں اظہار خیال، کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم میں کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، آئینی ترمیم کو قوم میں پذیرائی نہیں ملی، ترمیم میں جمہوریت کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، ایسی مراد کسی کو دینا خدمات کا صلہ نہیں بلکہ طبقاتی تقسیم کرنا ہے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ عدالتوں سے از خود نوٹس کا اختیار لے کر کمیشن کو دیا جا رہا ہے، ہم اقلیتوں کے تحفظ کے خلاف نہیں، از خود نوٹس کا اختیار کمیشن سے واپس لیا جائے۔ قانون کو غلط رنگ دینے پر افسوس ہے، اپنے قیدی نمبر 804 کی رہائی کے لیے جو کرنا ہے کر لیں، حساس معاملے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اپوزیشن کو جواب۔ قومی اسمبلی اجلاس میں کہا کہ حکومت کسی کی وراثت نہیں، آنی جانی چیز ہے، قانون کو دونوں ایوان پاس کر چکے ہیں۔ بل کی چند شقوں پر صدر مملکت نے اعتراض اٹھائے۔ عبدالقادر پٹیل بولے، ایسا کوئی فلڈ گیٹ نہ کھولیں جس سے ناموس پر کوئی حرف آئے، ناموس سے رسالت پر کوئی سودے بازی نہیں ہوگی۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ ملازمین ترمیمی بل پارلیمنٹ سے کثرت رائے سے منظور۔ پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی نوید قمر نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں ملک میں روزگار بڑھے، لیکن وہاں بڑھے جہاں ضرورت ہے، بہتر طریقے سے انتظامات کریں، لوگوں کے پیٹ کاٹ کر نہیں۔ بل اسپیکر قومی اسمبلی کے اختیارات میں کمی کرتا ہے۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا، اسپیکر کے اختیارات کو کم نہیں کیا گیا، کسی کو بھی ملازمت سے نہیں نکالا جا رہا۔ پارلیمنٹ نے گھرکی انسٹیٹیوٹ برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بل اور اخوت انسٹیٹیوٹ قصور بل کی بھی منظوری دے دی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ برآمدات میں اضافے پر مبنی معاشی ترقی کے لیے عملی اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ کاروبار میں اضافے اور معیشت کی مضبوطی سے ہی ٹیکس آمدن بڑھے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا معاشی اصلاحات سے متعلق اجلاس سے خطاب، کہا کہ ورکنگ گروپس کی تجاویز پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔
निजी शोबे ने कारोबार की तरक्की, बरामदात और सरमायाकारी में इजाफे के लिए टैक्स इस्लाहात पर मबनी तजावीज़ पेश की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज तैनाती की मंजूरी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस कामरान खान मुल्ला खेल के नाम की मंजूरी। जस्टिस जफर अहमद राजपूत को सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने का फैसला। जुडिशल कमीशन ने मामला सदर की मंजूरी के लिए वजारत कानून को भिजवा दिया। पीटीआई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज, कारकुनों और वकला की नारेबाजी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद में एहतजाज में शरीक नहीं हुए। मुआवने ख़ुसूसी इत्तलात KP शफी जान कहते हैं सुहेल आफरीदी के लिए मुलाकात का दिन जुमेरात है, वो उसी दिन आएंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, रैली और जलसे जुलूस पर पाबंदी आए। वफाकी हुकूमत का सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म है सियासी सरगर्मियों के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। उम्मीद है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद और रावलपिंडी आने में सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। दहशतगर्द सोशल मीडिया पर VPN इस्तेमाल करते हैं। बहुत जल्द मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म कर दिया जाएगा। फील्ड मार्शल के हवाले से नोटिफिकेशन में कोई ताख़ीर नहीं और ना कोई कन्फ्यूजन है। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा तमाम कानूनी और आइनी तकाजे पूरे करने हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आ गए हैं, जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा। कुछ सियासी जमातें जानबूझकर इस मामले को पेचीदा करने की कोशिश कर रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फेडरल कांस्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर शब दरामद FC के क़याम के बाद पहले बैच की पासिंग आउट परेड में शिरकत। फेडरल कांस्टेबलरी के चाको चौबंद दस्तों ने मार्च पास्ट किया और सलामी पेश की। वज़ीर दाखिला की पेशेवराना महारत के शानदार मुजाहरे पर जवानों की तारीफ। वज़ीर दाखिला का लाहौर एयरपोर्ट का भी दौरा, मुसाफिरों के इमिग्रेशन अमल का जायजा लिया। कहा कि मुकम्मल सफरी दस्तावेजात के हामिल किसी मुसाफिर को सफर से रोका है और ना रोका जाएगा। नामुकम्मल या बोगस दस्तावेजात के हामिल मुसाफिर को हरगिज़ सफर की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, मादनियात, तवानाई और सिक्योरिटी ताउन पर गुफ्तगू। अमरीका की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात में ताउन पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा 9/11 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। मिनरल्स एक्ट के तहत मकामी आबादी को सरमायाकारी में तरजीह हासिल है। सस्ती और साफ तवानाई के लिए पन बिजली घरों और डैमों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ट्रैफिक कवानीन खिलाफ वर्जी पर कम उम्र तलबा को गिरफ्तार करने से रोक दिया। तलबा को 2 साल की छूट देकर 16 साल की उम्र में स्मार्ट कार्ड और मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का फैसला। कम उम्र तलबा के लिए आगाही मुहिम चलाने की हदायत। हेलमेट ना पहनने पर भी पहले वार्निंग जारी होगी। मरीम नवाज का कहना है कि ट्रैफिक कवानीन अवाम की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं, अवाम को अपनी आदतों को बदलना होगा। इलेक्शन कमीशन ने NA-96 फैसलाबाद से नून लीग के बिलाल बदर चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों के केसेस में वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और मुआविन खुसूसी हुज़ैफा रहमान ने मुआफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने फैसले महफूज कर लिए।
رسالپور میں پی اے ایف اکیڈمی اصغر خان میں گریجویشن پریڈ، کیڈٹس کی جانب سے پریڈ میں پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ، پریڈ میں ملکی دفاع سے متعلق روایتی عزم کا اظہار، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پی اے ایف اکیڈمی سے مجموعی طور پر 166 کیڈٹس پاس آؤٹ ہونے والوں میں پاک فضائیہ کے 136 اور سعودی فضائیہ کے 20 کیڈٹس شامل ہیں۔ کیڈٹس کی ایئر چیف کو سلامی، ایئر چیف مارشل نے کیڈٹس کو میڈل سے نوازا۔ پریڈ میں جدید لڑاکا طیاروں کا فلائی مارچ پاسٹ کا مظاہرہ۔ صدر ٹرمپ نے افغانستان سمیت 19 ممالک پر سفری پابندیاں عائد کر دیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ گزشتہ ہفتے واشنگٹن میں افغان شہری نے دہشت گردانہ حملہ کیا۔ بائیڈن انتظامیہ اس غیر ملکی دہشت گرد کی درست جانچ میں ناکام رہی۔ قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والے ہر فرد کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ افغانستان سے آنے والوں کی درخواستوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے سعودی عرب کو فوجی ساز و سامان کی فروخت کی منظوری دے دی۔ فوجی ہیلی کاپٹرز اور متعلقہ ساز و سامان کی تخمینہ لاگت $1 ارب ہے۔ ممکنہ فروخت میں پرزہ جات اور ہوا بازی کی تربیت کی خدمات شامل ہیں۔ چین برطانیہ کے لیے قومی سلامتی کا خطرہ ہے، لیکن تجارتی تعلقات بڑھانے کے فیصلے پر قائم ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی گفتگو، کہتے ہیں چین کے ساتھ مضبوط کاروباری تعلقات برطانیہ کے قومی مفاد میں ہیں۔ برطانیہ کی سلامتی اولین ترجیح ہے، اس پر سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف ماسکو پہنچ گیا۔ آج روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کریں گے۔ ادھر یوکرینی مذاکراتی ٹیم نے امریکی حکام سے ہونے والی بات چیت پر صدر زیلنسکی کو اعتماد میں لیا۔ زیلنسکی کی مذاکرات کاروں کو کام جاری رکھنے کی ہدایت۔ مودی سرکار اپنے ہی شہریوں کی جاسوسی کرنے لگی۔ ہر موبائل فون میں حکومتی سافٹ ویئر انسٹال کیا جائے گا۔ بھارت میں تمام فونز میں سانچار نامی ایپ انسٹال ہوگی۔ صارفین ایپ کو ڈیلیٹ یا ڈسیبل نہیں کر سکیں گے۔ فونز میں حکومتی سافٹ ویئر کی انسٹالیشن کے لیے کمپنیز کو 90 دن کی ڈیڈ لائن دے دی گئی۔ امریکہ کی وسطی مغربی ریاستیں برف کے طوفان کی زد میں۔ ریاست نیو یارک، الینوائے اور مشیگن میں 2 فٹ سے زائد برف باری، ہزاروں پروازیں منسوخ اور تاخیر کا شکار۔ ادھر برطانیہ بھی شدید برف باری کی لپیٹ میں آ گیا۔